سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کا کہنا ہے کہ نواز شریف مفاہمت سے نکل کر احتساب کے گھوڑے پر چڑھے تو ماضی کی طرح ہو جائے گا. نواز شریف کو جتنا ریلیف ملتا جا رہا ہے وہ اتنا ہی جارحانہ ہوتے جا رہے ہیں. یار پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد علی دورانی میرا بھائیوں جیسا دوست ہے. میں نے آج سے کوئی 25-30 سال پہلے محمد علی دورانی کو ایک نام دیا تھا، شہد کی دلدل. تمہیں پتہ ہے جو دلدل میں گر جائے وہ پھر پچھتا نہیں، بلکہ جتنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اتنا ہی تیزی سے وہ غرق ہوتا ہے. تو محمد علی دورانی شہد کی ایک ایسی دلدل ہے جس میں بندے کو نا ڈوبتے ہوئے مزہ آتا ہے. ا بیوٹیفل ہیومن بینگ، بہت میچور، بہت سیزنڈ، متوازن بندہ. 100% بات ٹھیک کی ہے، لیکن یا آپ نے اپنی طرف سے ڈال دیا ہے یا محمد علی دورانی نے یہ کہا ہوگا، وہ غلط ہے. اسے جارحانہ ہونا نہیں کہتے، اسے چوڑ ہونا کہتے ہیں. دیکھو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، حضرت علی کے اس قول میں بڑی وزڈم ہے کہ کسی احسان فراموش پہ احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو. اس میں بہت وزڈم ہے. لوگ عام طور پہ غلط کوٹ کرتے ہیں کہ کسی پہ احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو. یہ غلط ہے. اس کا مطلب ہے کسی پہ احسان کرو ہی نہ. نہیں، اس کو ہم نے ڈسٹارٹ کیا ہوا ہے. کرم اللہ وجہ کا جملہ یہ ہے کہ کسی کم ظرف پہ احسان فراموش پہ احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو. یہ اصل کہانی ہے. سو یہ چوڑ ہو جاتے ہیں. جارحانہ پن اور چیز ہے بھائی، یہ چوڑ ہو جاتے ہیں. تو دورانی صاحب کو چاہیے اگر انہوں نے یہ غلطی کی ہے اپنی غلطی ٹھیک کریں، اگر آپ نے غلطی کی ہے تو آئندہ نہیں. جی حسن صاحب، ایمریٹس ایئر لائن کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے انٹرویو میں اعتراف کیا ہے کہ ایمریٹس ایئر لائن کے ای کے میں کے کراچی ہے، اس کو ای کے اس لیے کہا گیا کہ ایمریٹس کی پہلی پرواز کراچی میں لینڈ ہوئی تھی. ایمریٹس ایئر لائن کو بنانے میں پی آئی اے کا مکمل عمل دخل تھا. بالکل درست ہے. اور ایک زمانے میں اسکول گوئنگ تھا جب پی آئی اے کا سلوگن تھا بڑا ہی پاپولر، گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ. اب بھوکے ننگے پیپل ٹو فلائی وتھ، نوکریوں کی تلاش میں جائے وتھ. کھا گئے. دیکھو بات سنو، یہ 70s کی بات ہے. بڑا رومانس پاکستان فلانا، یہ بہت بہت عمر بھی ایسی تھی، عقل آج بھی نہیں ہے. اس وقت تو خیر بالکل ہی خانہ خالی تھا. میں نے ریڈیو پاکستان لاہور کے لیے ایک دعا لکھی، بڑی پاپولر ہوئی اس زمانے میں. 3 شعر سنو مجھے یاد ہیں. شہروں کو خوشحالی دے، کھیتوں کو ہریالی دے. شہروں کو خوشحالی دے، کھیتوں کو ہریالی دے. سب چہروں کو چاند بنا، سب ہونٹوں پہ لالی دے. صرف تجھی سے مانگیں جو، ایسے ہاتھ سوالی دے. ہم پوری دنیا کے آگے ہاتھ پھیلائے پھر رہے ہیں. تب میں آج سے کہیں زیادہ احمق تھا. میں جانتا نہیں تھا کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل مٹیریل ہے یہ کتنا گندا اور غلیظ ہے. یہ ریلوے کھا گئے، یہ لوہا کھا گئے، یہ بیسیکلی لوہا چور ہیں. سٹیل مل کھا گئے، پی آئی اے کھا گئے، ریلوے کھا گئے. او خدا کا خوف کرو. پھر بھی انہیں عقلیں نہیں آ رہی. ان کے نہیں پیٹ بھرنے جب تک پھٹیں گے نہیں. یہ بھریں گے نہیں. یہ اندر سے پھٹتے ہیں یا کوئی باہر سے پھاڑتا ہے یا پھر میں نہیں جانتا. اگر یہ نہیں ہوتا تو ٹھیک کہا انہوں نے، یہ کہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ صرف ایمریٹس کی بات نہیں ہے، بہت سی جگہوں پہ پی آئی اے نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. پرائیڈ تھا یہ پاکستان کا. نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. سب میڈیا، سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق ایئرپورٹس پر ججز اور ان کی فیملیز کی تلاشی نہیں دی جائے گی، جبکہ چیف جسٹس نے بیرون ملک روانگی کے وقت نہ وی آئی پی گیٹ استعمال کیا، نہ لیموزین گاڑی استعمال کی، جبکہ ان کی اہلیہ بھی باقاعدہ تلاشی کے عمل سے گزری. میں نے ابھی کوئی میرا خیال ہے 1.5-2 مہینہ پہلے میں نے سنا ہے کہ 2 سابق چیف جسٹس
ایک کا تعلق کسی اور صوبے سے ہے, ایک کا ہمارے. ان کے سٹاف نے آئی جی موٹر وے کو کہا کہ صاحب نے نکلنا ہے, یہ جو سارے وہ کیا سپیڈ لمٹس وغیرہ سب اندازہ لگاؤ مینٹالٹی کا, وہ تم نے کب تک کس منصب پہ رہنا ہے. لیکن وہی ڈی این اے کا مسئلہ, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں بنیادی طور پہ جنہوں نے وضع کرنا ہوتا ہے, جنہوں نے شیپ اپ کرنا ہوتا ہے سوسائٹی کو, جنہوں نے تمیز سکھانی ہوتی ہے, آداب سکھانے ہوتے ہیں. اچھا, میں نے جب یہ خبر پڑھی تو جو میرے ساتھ ہونا تھا وہی ہوا, لیکن پھر فوراً ہی میں نے اگلے دن یا اس سے اگلے دن پڑھا کہ جب چیف جسٹس جا رہے تھے باہر تو انہوں نے وہی جو بات آپ نے کی نا, لیموزین, وہ وی وی آئی پی گیٹ یا وی وی آئی پی, یا آپ کا جو ہے وی آئی پی نہیں, وی وی آئی پی روم استعمال کرنے سے انکار کیا لیموزین میں. اچھا, اور انہوں نے تلاشی بھی دی, ان کی بیگم نے بھی. یہ ہے ایک باوقار آدمی جسے دیکھ کے فخر محسوس ہوتا ہے. ون فیلز گڈ, پروٹیکٹڈ, رسپیکٹڈ. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن سے عوام کے اندر نفرت اور غصہ, اور یاد رکھنا دیکھ کتنی بھی طاقتور ہو, ایک حد کے بعد غصہ اور نفرت جو ہے نا وہ جب سٹیم میں اکٹھی ہوتی ہے تو پھر پھٹ پھٹیا ہوتا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. اور سوال جو مجھے ہانٹ کرتا رہا اور اب تک کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بیرون ملک لینڈ کرو گے, کیا کوئی بھی وی وی آئی پی ہو یا وی آئی پی ہو, اب بولتے یہ لفظ ہی مکروہ ہے, یہ لفظ مکروہات میں ہے, بند کرو یہ اسلامی والا ڈرامہ, ختم. دیکھو بات سنو, حضور جایا کرتے تھے جب ساتھیوں کے ساتھ, گھوڑے کم ہوتے تھے, باریاں لگی ہوتی تھی, صحابہ نے منتیں کرنی, وہ عشق کرتے تھے, وہ پیار کرتے تھے, اور محبت آؤٹ آف لو اینڈ افیکشن اینڈ پتہ نہیں کیا کیا وہ منتیں کرتے تھے. آپ تو حضور کہتے تھے نہیں میں تم سے کمزور ہوں, میری باری پیدل چلنے کی ہے, میں پیدل چلوں گا. بند کر دو یہ کام, شاید کو برکت پڑ جائے. منافق کو معافی نہیں ہے, گناہگار کو ہے. یہ جو معاملہ ہے نا, میرا کانفیڈنس بحال ہوا. اور یقین کرو میں نے جب یہ خبر پڑھی تو میرا دھیان عدلیہ کی طرف نہیں, میرا دھیان گیا ان کی طرف, چیف جسٹس کی طرف. تو یقین کرو میں 25% کے قریب ہل گیا. ہل اس لیے گیا کہ یار یہ ممکن نہیں ہے, اور مجھے اب بھی نہیں پتا کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور اگر ہوا ہے تو انہوں نے کیوں نہیں کیا, اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ عملانے کا میسج دے رہے ہیں. بہرحال یہ ہمارے نصیب ہیں. 75 سال جس بری طرح برباد ہوئے یہ رویوں کی وجہ سے, کتنے سال جب سے یہ اقتصادی بحران اس ملک میں آیا, میرا تکیہ کلام کہ ظالموں, جاہلوں, تمہیں تمیز نہیں, تمہاری اقتصادیات نہیں ہے, تمہاری اخلاقیات کا پرابلم ہے, یاد رکھنا.